عام طور پر شیعہ حضرات کی طرف سے حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ والسلام سے بیعت لے رہے تھے تو حضور نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ آئندہ زنا نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے زنا کرتی تھی۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ جو حضور علیہ والسلام نے جب ان سے بیعت لی اس وقت ان کو یہ فرمایا کہ زنا نہیں کرو گے، تو کتنی دھوکے بازی ہے۔ یہ قرآن مقدس ہے اور یہ جو آیت عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے سورۃ ممتحنہ اور اس کی آیت نمبر ہے 12۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ والسلام کے حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی۔ تو آپ ان آیات پر غور کریں گے تو آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ ان کی کتنے بڑی دھوکے بازی ہے۔ حضور علیہ والسلام کو رب کا یہ حکم ہے کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس ایمان لانے کے لیے آئیں تو آپ ان سے بیعت کریں اور یہ شرطیں ان سے رکھیں کہ ایمان لانے کے بعد تم یہ کام نہیں کرو گے۔ اب جو بھی آئے گا اس کے لیے یہ حکم ہے، جو بھی آئے گا حضرت ہندہ ہے یا کوئی اور، میں بتاتا ہوں کہ عورتیں کون کون سی تھی، تو پھر جس طرح اعتراض سیدہ ہندہ پر کرتے تو یہ اعتراض دوسروں پر بھی کر لینا۔ آپ پہلے آیت سن لیں، ترجمہ سن لیں اس کا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں مومن عورتیں آپ کے پاس، یبایعنک، تاکہ آپ کی بیعت کریں، تو اللہ یشرکن باللہ شیئا، آپ ان سے بیعت کر شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنی طرف سے گھڑا ہوا بہتان کسی پر نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور بھلائی کے کام میں آپ نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، پھر آپ ان سے بیعت بھی کر لیں اور پھر اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کریں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے آپ نے آیت مبارکہ سن لی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ ان شرطوں پر مومنوں سے جو عورت ایمان لانے کے لیے آئیں ان سے بیعت کریں، اب وہ جو بھی ہوں سب کے لیے حکم یہ ہے۔ اور یہ کون کون ہے میں اس کو بھی آپ ہمارے سامنے واضح کرتا ہوں۔ اب اس میں ویسے تو عورتیں کافی ساری آئی ہیں لیکن جن عورتوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے اس میں پہلے نمبر پر نام ہے ام ہانی بنت ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن۔ نمبر 2 ام حبیبہ بنت عاص بن امیہ۔ نمبر 3 عروہ بنت ابی العیس۔ نمبر 4 عاتقہ بنت ابی العیس۔ نمبر 5 ہنتا بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں یہ 5 عورتوں کے نام جو ذکر کیے گئے جو اس وقت بیعت کرنے والی تھی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کا حکم تو یہ ہے کہ جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس ایمان لانے کے لیے آئیں تو آپ ان شرائط پر ان کا ایمان قبول کریں اور بیعت لیں۔ تو ان میں پہلے نمبر پر نام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی کا۔ تو حضور علیہ السلام نے رب کے حکم کے مطابق انہیں سے بھی یہ وعدہ لیا کہ آئندہ کوئی چوری بھی نہیں کرے گی، کوئی زنا بھی نہیں کرے گی، کسی پر بہتان بھی نہیں لگائیں گی، اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کریں گے، وغیرہ جو بھی شرائط ہیں، شرک بھی نہیں کریں گی۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو نہیں حضور نے ان سے نہیں فرمایا تو پھر رب کے حکم کی حضور نے نافرمانی کی۔ اگر تمہارا عقیدہ دیکھا جائے وہ جو اعتراض تم سیدہ ہندہ پر کر رہے ہو کہ حضور نے ان سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیے تھے، حضور نے ان سے خاص عہد نہیں لیے، سارے جمع کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ جب عورتیں ایمان لینے کے لیے آئیں تو ان سے کہنا شرک نہیں کریں گی۔ اب اسے لازم نہیں تھا پہلے شرک کرتی ہوں، زنا نہیں کریں گے، اسے لازم نہیں تھا کہ شرک پہلے زنا کرتی ہوں، نہیں، اسلام ان کو پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے، اسلام کے احکام ان کو پہلی بار پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے احکام ہیں، آپ لوگ جب مسلمان ہو رہے ہیں تو ان احکام کی پاسداری کرنی پڑے گی کہ وہ اسلام کے احکام ان تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس سے کب لازم آتا ہے کہ پہلے کام لازم کرتی ہوں، اور اگر کرتی بھی ہو پھر جو اعتراض آپ سیدہ ہندہ پر کرتے ہو وہ اعتراض علی کے بہن ام ہانی پر بھی کرو نا۔ لیکن رافضیت دھوکے بازی کا نام ہے، رافضیت بے ایمانی کا نام ہے۔ اور پھر اس آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان سے ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، جب وہ ایمان لے آئیں تو اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بھی بخشنے والے مہربان ہے کہ جب ایمان لے کے تو پیچھے سارے گناہ خطا اللہ معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو بھی گناہ کیے گئے جس طرح کیے گئے، لیکن جیسے بندہ اسلام لے کے آتا ہے تو اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا
کہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو اسلام بالکل مٹا کر ختم کر دیتا ہے. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے بھی آیا ہے جس طرح وہ صاف ہے، اسی طرح جب اس ایمان لے کے آتا ہے بندہ تو پہلے گناہوں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو اسلام سے پہلے کی چیز لے کر اسلام کے بعد والوں پر اعتراض کرنا انتہائی بیوقوفی ہے اور کم علمی اور جہالت ہے. میں شیعہ مذہب کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ تم اپنے 12ویں کی ماں کا ایمان ثابت کرو، میں تمہاری کتابوں سے کفر ثابت کروں گا. تم اس کا نکاح ثابت کرو، میں اس کا زنا ثابت کروں تمہاری کتابوں سے. اس سے ناظرین و سامعین یہ بات کرنا کہ ان آیت کی وجہ سے حضور نے جو ایسے ندا سے بیعت لی ہے جس سے مسلمان ہوئی تھی، یہ اللہ نے فرمایا یہ نہ کرے یہ نہ کرے، اس سے یہ لازمات ہے وہ کام کرتی تھی، بالکل غلط بات ہے. اللہ نے ان کو یہ شریعت کے احکام بتلائے کہ پہلے آپ لوگ اسلام میں نہیں تھے، اب اسلام میں جو آ رہے ہو تو یہ احکام ان کی پاسداری کرنی پڑے گی. اور اگر یہ اعتراض اگر سیدہ ہندا پر کرو گے پھر یہ اعتراض مہانی پر بھی ہوگا. ان سے حضور نے بیعت لی، یا تو کہو کہ حضور سے یہ چیز وعدہ نہیں لیا، اگر وعدہ نہیں لیا تو رب کا حکم تھا کہ وعدہ لو ان سے، پھر کیا حضور اللہ کی نافرمانی کی؟ لیکن نہیں، سب سے وعدہ لیا گیا، سب سے وعدہ لیا گیا. اسلام سے پہلے کسی نے جو بھی گناہ کیے ہیں اسلام لانے کے بعد گناہ رب نے سب ختم کر دیے ہیں. آیت میں بھی ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ ان کے لیے اللہ سے بخش طلب کریں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے.